الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج میں انشاءاللہ رجب المرجب کے بارے میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سال کے 12 مہینوں کا اور حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللہِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان اور زمین پیدا فرمائے۔ منہا اربعۃ حرم، ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں یعنی احترام والے، ان کا احترام کیا جائے گا۔ ذالک دین القیم، یہی قائم رہنے والا سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور کافروں سے ایسے ہی لڑو جیسے وہ تم سے اکٹھے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہیں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک مہینوں کی گنتی کا آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی ہے، اور اس سے کافر گمراہ ہوتے ہیں۔ ایک سال اس کو حلال کر لیتے ہیں اور اگلے سال حرام کر لیتے ہیں، تاکہ وہ اس چیز کو پورا کریں جس کو اللہ نے حرام کیا، تو اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال بنا لیتے ہیں۔ ان کے برے اعمال ان کو خوبصورت بنا کر دکھائے گئے، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے صرف دین اسلام میں نہیں رکھے، بلکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو تخلیق فرمایا، اللہ رب العزت نے جب سے آسمان اور زمین کو تخلیق فرمایا تب سے حرمت والے مہینے 12 موجود ہیں، اور 4 حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھے، 3 ان میں سے لگاتار اور ایک الگ سے ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور ایک مہینہ رجب الگ سے آتا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے۔ احترام کا مطلب یہ ہے، حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو احترام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو احترام والا بنایا، اس لیے اس میں جنگ نہیں کی جائے گی، یہ اللہ کے ہاں خاص مہینے ہیں۔ اصل میں اس چیز کی حکمت یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب مسلسل جنگ چل رہی ہوتی ہے تو اگر اسی طرح سے ہی جنگ لمبی ہو جائے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ جنگ میں کسی صورت میں بھی خواہ مسلمان ہوں یا دوسری طرف کافر ہوں، نقصان ہر ایک کا ہی ہوتا ہے، کوئی بھی اس سے خیر میں مبتلا نہیں ہوتا، کیونکہ جنگی نقصان پورا ہوتے ہوئے بہت عرصہ لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ 3 مہینے لگاتار رکھے، اور جب کچھ دیر کے لیے جنگ بند ہو جائے تو پھر صلح کی یا مفاہمت کی کوئی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ 3 مہینے جو لگاتار ہیں حرمت والے، ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ حج کے دنوں میں آتے ہیں۔ ذی الحج درمیان میں آتا ہے، اس سے پہلے کا ایک مہینہ اور ایک بعد کا مہینہ، کہ حاجی پوری دنیا سے بخیر و عافیت حج کے سفر کے لیے روانہ ہو سکیں۔ اگر درمیان میں کسی جگہ پر جنگ ہوگی تو اس سے یہ ہوگا کہ مسلمان آسانی سے آ نہیں سکتے، ان کو آنے میں رکاوٹ ہوگی، جب راستہ خطرناک ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سفر حج کو بھی سیف بنانے کے لیے یہ حرمت والے مہینے رکھے، جو کہ 3 لگاتار ہیں۔ ذی الحج درمیان میں آتا ہے اور ایک مہینہ پہلے ایک بعد میں، تاکہ لوگ جب حج کے لیے چلیں پھر حج کر لیں، اور اس کے بعد اگلا مہینہ بھی گھروں کو پہنچنے تک خیر و عافیت سے پہنچ جائیں۔ اب یہ رجب درمیان میں آتا ہے کہ اگر ایک جنگ مسلسل چل رہی ہے تو درمیان میں جب جنگ بند کرنی پڑے گی تو پھر خود بخود کوئی مفاہمت کی صورت نکل آئے گی۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے بڑا اس میں یہی حکم رکھا۔ سورہ بقرہ میں سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ذکر کیا گیا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہہ دے
کل قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اگر تو کفار جنگ مسلط کر دیں ان مہینوں میں تو پھر دفاعی طور پر اپنے ڈیفنس کے لیے جنگ کرنا جائز ہوگا، اس کا جواب دینا، صرف جوابی حملہ جائز ہوگا۔ لیکن جس وقت اگر خود سے پہل کرنی ہے تو پھر حرمت والے مہینوں میں نہیں کی جا سکتی۔ اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ حرمت والے مہینوں میں پہل نہیں کی جائے گی، بعد میں۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ اسلام میں طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی جائے، کیا اسلام قبول کر لیں۔ اگر وہ کہے، وہ قوم، وہ ملک جو دشمن ہے، کافر ہے، وہ کہیں ہم اسلام قبول نہیں کرتے، تو پھر ان کو اگلا آپشن یہ دیا جائے گا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، آپ یہ علاقہ ہم اسلامی حکومت کے حوالے کر دیں اور جزیہ دے کر یہاں پر بطور ذمہ رہ لیں۔ آپ اپنے دین پر، اپنے مذہب پر جس پہ قائم رہنا چاہتے ہیں قائم رہیں، یہودی، عیسائی، کوئی بھی مذہب ہے اس میں رہیں، لیکن آپ کو جزیہ ادا کرنا ہوگا، ذمہ بن کر رہنا ہوگا۔ اور وہ جو جزیہ ہے وہ ایک ایسا ٹیکس ہوتا ہے گویا کہ جس کے بدلے میں مسلمان حکومت، اسلامی حکومت کفار کے جان و مال کی حفاظت کرتی ہے، اس چیز کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو یہ گویا ان کے لیے، کفار کے لیے ایک ذلت والا ٹیکس ہے کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں تو عزت کے ساتھ آزادی سے رہیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کو ٹیکس دے کر رہنا ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ کہیں کہ ہم اسلام بھی نہیں لاتے اور ہم جزیہ بھی دینے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر حملہ کیا جائے گا۔ پھر اس صورت میں یہ ہے کہ قتال اور جنگ شروع ہوتی ہے۔ یہ اسلام میں طریقہ کار بتایا گیا۔ یہ کنسپٹ غلط ہے کہ اسلام جو ہے وہ دہشت گرد ہے، اور بس وہ جو ایک حکم خاص طور پر بیان کیا گیا نا، خاص حالات کے ساتھ، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو کافروں کو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی رہ گیا، جہاں ارد گرد آپ کو نظر آتا ہے آپ اس کو پکڑے اور مار دیں۔ یہ سورہ توبہ میں ایک معاہدے کے ساتھ ذکر تھا۔ حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے جو پہلا حج تھا، یعنی کہ جو حج آپ نے کیا اس سے ایک پہلا 9 ہجری کا حج، اس سال میں اعلان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب اسلام کو اتنی زیادہ وسعت عطا فرمائی۔ آپ نے وہ آیت پڑھی ہے، وَيَدْخُلُونَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ لوگوں کو دیکھیں کہ کیسے گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اب 4 مہینے کا ٹائم ہے، اربعۃ اشہر، 4 مہینوں کا وقت ہے۔ تو فسیحوا فی الارض، اس زمین میں چل پھر لو 4 مہینے۔ اس کے بعد یا تو اسلام قبول کرنا ہوگا یا یہ جگہ چھوڑنی ہوگی، اس جگہ سے چلے جاؤ۔ پھر اگر رہنا ہے تو مسلمان بن کر رہنا پڑے گا، ورنہ اس جگہ سے چلے جاؤ۔ اور پھر 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی ایسا شخص نظر آئے کہ جو اسلام نہیں لایا اور نہ وہاں سے گیا ہے، تو پھر اس کو بغیر کوئی موقع دیے، وارننگ دیے، جہاں پاؤ قتل کر دو۔ یہ اس وقت کا حکم تھا 9 ہجری کا، اور پھر اس کے بعد 10 ہجری شروع ہو گئی، یعنی کہ 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ 4 مہینے کا عرصہ بہت زیادہ ہے اپنے کسی بزنس کو، کسی چیز کو وائنڈ اپ کرنے کا، گھر سے موو کرنے کا، یا پھر یہ ہے کہ سوچ لیں کہ اسلام قبول کر لیں۔ یہ اس وقت کا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں جہاں کوئی یہودی، عیسائی، ہندو، کافر نظر آئے گا ہم اس کو پکڑ کر مار دیں گے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے۔ اسلام تلوار کے زور پر، اسلحے کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ محبت اور پیار سے پھیلا ہے۔ جب کوئی اتنی زیادہ ہٹ درمی دکھائے تو پھر وہ اللہ کا دشمن ہے، اس وجہ سے اسے جنگ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عدو اللہ و عدوکم، اللہ کے دشمن ہے اور تمہارے بھی دشمن ہے۔ تو جو ہمارے رب کا، اللہ عز و جل کا دشمن ہے، وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ ہماری ان سے کوئی دشمنی ذاتی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی جنگیں کی جاتی ہیں کسی ملک پر قبضہ کرنے کے لیے، کسی قوم کو کمزور کرنے کے لیے، ان کے وسائل کو حاصل کرنے کے لیے، یا کوئی اور دنیا کا مقصد حاصل کرنے کے لیے، جبکہ اسلام میں جنگ کی جاتی ہے لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے لیے، کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے جنگ کی جائے گی۔ اور وہ بھی میں نے آپ کو طریقہ بتایا کیا ہے۔ سب سے پہلے ان سے کہیں گے اسلام قبول کر لیں، نہیں کرتے اچھا پھر آپ ایسا کریں، زبردستی نہیں ہے اسلام کے لیے، لا اکراہ فی الدین کے دین میں کسی کو زبردستی داخل کیا جائے۔ اب آپ ایسا کریں کہ یہ علاقہ اسلامی حکومت کے حوالے کریں اور جزیہ دے کر رہیں۔ تیسرا آپشن کیا ہے، اگر وہ یہ بھی نہ مانے تو پھر حملہ کیا جائے گا اور قتال کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں مکہ کیسے فتح کیا۔ مکہ فتح ہوتے ہوئے
چند سوائے ایسے جو باغی لوگ تھے کہ جن کو وارننگ بھی دی گئی کہ فلاں جگہ پر وہ امان لے لیں، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن پھر بھی وہ اس جگہ پر نہیں جب رہے تو پھر ان کو مارا گیا۔ چند یعنی کہ 10 سے بھی کم تعداد بتائی جاتی ہے جو فتح مکہ میں لوگ مارے گئے بس، اور پورے کا پورا مکہ فتح ہو گیا جو کہ دنیا کا سینٹر ہے، عرب کا سینٹر تھا، وہیں پر ہی بیت اللہ شریف ہے، اور یہی سمجھا جاتا تھا کہ کعبہ جس کے پاس ہے حکومت بھی اسی کی ہے۔ تو جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو ارد گرد کے عرب کے قبیلے یہی سمجھتے تھے کہ اچھا مشرکین مکہ جب کفار وہاں کے رہنے والے کعبہ کے متولی ہیں اور کعبہ ان کے پاس ہے تو شاید یہی حق پر ہوں گے، لیکن جب 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو پھر لوگ جلدی جلدی دین میں داخل، اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، واقعی بیت اللہ شریف جس کے پاس ہوگا وہی حق پر ہوگا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ غزوہ بدر کی جو پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی، اس میں جب کفار نکلنے لگے مدینہ کی طرف، بدر کی طرف جا رہے تھے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے، تو انہوں نے کعبے کے ساتھ چپک چپک کر لپٹ لپٹ کر دعا کی، اے اللہ جو حق پر ہے اس کو فتح عطا فرما، کیونکہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فتح مانگتے تھے نا تو فتح آ گئی ہے، اس سے ہی تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ حق پر کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قوانین بڑے زبردست ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل کہنے کہ اسلام کے کنسیپٹ، یہ تصور جو اس کا رنگ ہے یہ آہستہ آہستہ مان پڑتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھیں۔ تو بہرحال جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں ایک تو بڑا حکم قتال کا ہے کہ قتال نہ کیا جائے، پہل نہ کی جائے، البتہ دفاعی طور پر جنگ جائز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم آپس میں بھی احترام کریں، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان بندے کی جان، مال اور عزت کا احترام فرض کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کی حرمت کعبہ سے بھی زیادہ ہے، لیکن ہاں جب کوئی ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کسی کی طرف سے کوئی ایسا برا سلوک، برا رویہ یا گناہ یا جرم صادر ہوتا ہے تو اس کے مطابق پھر اس کو سزا دی جاتی ہے یا اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ بلا وجہ کسی انسان کی بے حرمتی کرنا، یعنی کہ اس کی عزت کو پامال کرنا، اس پر جھوٹے الزامات لگانا، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں واقعی کسی نے کچھ کیا ہے تو پھر اس کے مطابق اس سے بات کرنی وہ جائز میں آ جاتی ہے، جیسا کہ دیکھیں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر کفار جنگ مسلط کرے تو پھر دفاعی طور پر جنگ کرنا جائز ہوگا۔ اور آپس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم حرمت والے مہینوں کا احترام کریں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ حرمت رجب المرجب کا جو مہینہ ہے اس میں کسی قسم کے کوئی خاص نوافل یا کوئی خاص روزے یا ایسی عبادت مقرر نہیں کی گئی۔ مختصر یہ کہ ہمیں دین کو کیسے سمجھنا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ آیت کا میں آپ کو پس منظر بتاؤں کہ یہ کب نازل ہوئی تھی۔ پورا قرآن تو نازل ہوا، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہیں غار حرا میں، کہیں غار ثور میں، کہیں کہاں، لیکن یہ چیز دیکھی جائے گی کہ جو زمانی اور مکانی اعتبار سے، یعنی کہ کون سی جگہ سب سے افضل تھی۔ جیسے کہ کچھ آیات ایسی ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسجد حرام کے اندر نازل ہوئیں، ظاہری بات ہے کہ ان کا درجہ مسجد حرام کے باہر والی جگہ سے زیادہ ہے، اگرچہ پورا قرآن افضل ہے، میں آپ کو یہ کئی دفعہ بتاتی ہوتی ہوں، پورا قرآن افضل ہے، پورا قرآن عظیم ہے، لیکن اس میں سے عظیم ترین حصہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو۔ پھر پورا قرآن جس جگہ پہ اترا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر، آپ جس جگہ پہ تھے قرآن اترتا رہا، ہر جگہ قرآن مجید کا ہر حصہ عظیم اور بہترین ہے، لیکن پھر عظیم ترین حصہ کون سا ہوگا؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک آیت نازل ہوتی ہے مسجد حرام کے اندر، تو اس میں اور ایک جو اس کے باہر نازل ہوئی یقیناً اس میں فرق ہے۔ تو یہ آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کا جو حصہ میں آپ کو بھی سناؤں گی، یہ آیت نازل ہوئی تھی یوم عرفہ میں، اور یوم عرفہ پورے سال کے دنوں کا سردار ہے، پورے سال میں سب سے افضل ترین دن 9 ذی الحجہ ہے، یوم عرفہ یہ سب سے عظیم ترین دن تھا، اور اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کر رہے تھے، اس دن جمعہ تھا، اور میدان عرفات وہ جگہ ہے جہاں پر جب حاجی جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بالکل گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیے کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ایک وہ جگہ بھی، یعنی کہ مکانی طور پر بھی
وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قرب ہے، اور زمانے کے اعتبار سے بھی کہ وہ دن بھی سب سے عظیم ہے، جگہ بھی بہت عظیم ہے۔ جب حاجی وہاں پر کچھ دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں تو وہ ایسے پاک صاف ہو جاتے ہیں کہ جیسے آج ان کی ماں نے ان کو پیدا کیا۔ کتنی عظیم بات ہے۔ تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور بعد میں آپ کی وفات کے بعد ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں نازل ہوتی نا تو ہم اس دن کو یوم عید کے طور پر مناتے، یعنی کہ عید کو منایا جاتا ہے کہ اس دن بڑا کچھ خاص ہوا تھا۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا اس دن ہماری دو عیدیں تھیں، ایک جمعۃ المبارک تھا اور ایک یہ ہے کہ یوم عرفہ تھا، تو ہم خوش نصیب ہیں۔ آیت کیا ہے دیکھیں، بڑی عظیم زبردست آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں، نعمتیں پوری ہو چکی ہیں، اب کوئی ایسی چیز باقی نہیں ہے جو کہ رہ گئی ہو۔ ہر نعمت جس سے بندہ فائدہ اٹھا سکے، جس سے مسلمان جنت میں داخل ہو سکیں، اللہ کی رضا حاصل کر سکیں، دنیا اور آخرتی کامیابی کی ہر نعمت بتا دی گئی، پوری کر دی گئی، بلکہ کہا کہ اتممت، میں نے تمام کر دی ہیں، پوری کر دی ہیں نعمتیں۔ اور پھر وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اسلام سے مراد کیا ہے؟ وہ خاص، یہاں پر الاسلام ہے، الاسلام وہ ہے کہ جو آپ یہ سمجھیں کہ وہ خاص جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اور سنت کی صورت میں، احادیث کی صورت میں اترا، وہ صرف قرآن ہے۔ باقی کسی بھی چیز کو کہہ دیا جائے یہ اسلامی ہے، وہ اسلامی نہیں بنتی۔ اب کچھ لوگ چیزوں کے نام رکھ دیتے ہیں اسلامی، اسلامک شہد، تو کیا کوئی غیر اسلامی شہد بھی ہوتا ہے؟ کیا دیکھیں یہ فلان چیز اسلامی ہے تو کوئی غیر اسلامی بھی ہوتی ہے؟ جو چیزیں دین اسلام میں ہیں وہ الاسلام ہیں۔ باقی چیزوں کو اب دیکھیں، کسی بھی ڈرنک کو اس پر یہ حلال لکھ دیا جائے، اسلامک لکھ دیا جائے، تو وہ اس سے وہ بن نہیں جائے گی۔ تو یہ آیت اتنی اہم ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے اس آیت کو سمجھنا اتنا زیادہ ضروری ہے، ہر بندے کے لیے۔ اچھا، جیسے ابھی آپ نے جہاد وغیرہ کی احکامات سنے، اس میں یہ ہے کہ یہ زیادہ تر ہماری عملی زندگی میں، آپ سب اگر گھریلو عورتیں ہیں اس حساب سے یہ اتنا زیادہ ہمارے یعنی کہ کام کی نہیں ہوتی۔ علم ان کے بارے میں حاصل ہونا ہے، زیادہ تر یہ ہے کہ یہ مجاہدین کے لیے آیات ہیں، خاص طور پر یہ گھر میں کام کرنے والی خواتین کے لیے اگر نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ آیت ہے یہ ہم سب کو سیکھنی اسی طرح سے ضروری ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب جو چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں کی، وہ دین نہیں ہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہے، خواہ ہمیں کتنی ہی خوبصورت لگے۔ وہ پھر کیسے خوبصورت ہوتی ہے کہ شیطان اس کو آراستہ کر کے دکھاتا ہے، دین میں اس طرح نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، شامل ہوتی رہتی ہیں، اور اس سے پھر دین کی صورت بگڑ جاتی ہے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی نبی یا رسول آتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، ان کی موجودگی میں وحی اتر رہی ہوتی تھی، لوگوں کو ہدایت دیتے رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ دین کا حلیہ بگڑتے بگڑتے یہ بالکل دین کی حالت خراب ہو جاتی تھی، اللہ تعالیٰ ایک نئے نبی یا رسول بھیج دیا کرتے تھے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید کو محفوظ کر دیا۔ جب کہ آپ دیکھیں کہ تورات کی تختیاں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی تھیں، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، کہ ہم نے خود اس کے لیے الواح میں، تختیوں میں لکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا۔ قرآن کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ کتاب ہم نے ہی نازل کی ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، آج بالکل ویسے ہی موجود ہے۔ کئی مرتبہ درمیان میں دشمنوں نے اور شریر لوگوں نے اس میں کچھ تبدیلی کرنے کی کوشش کی، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ 0.0001% بھی ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں حفاظ رکھے، اور جب یہ اللہ کی حفاظت میں ہے تو پھر کوئی انسان اس سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ جب نیا نیا کمپیوٹر سٹارٹ ہوا تھا، اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نیٹ میں ویب سائٹس پر اور اس طرح سے یہ ڈیٹا سیو کیا جا رہا تھا، تو لوگوں نے ایک شرارت کی کہ قرآن مجید میں کچھ جگہوں پر خود سے مطلب یہ ہے کہ اس کا جو متن ہے اس کو آگے پیچھے کر کے لوڈ کر دیا، اور پھر کہا کہ ہم اس میں سے غلطی نکالتے ہیں، یعنی کہ چیلنج دیا کہ ہم اس میں سے غلطی نکالتے ہیں، دیکھیں قرآن میں غلطی ہے۔ اور جب انہوں نے ایرر کو کلک کیا کہ دیکھیں کہ کہاں پر ایرر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسکرین پر لکھا وہ آ گیا نو ایرر، نو ایرر، نو ایرر۔
وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو پھر یہ ہے کہ کئی مرتبہ آپ نے کچھ ایسے پرنٹس دیکھے ہوں گے کہ جس میں کہیں لا نہیں ہے تو لا لگا دیا جاتا ہے، کئی جگہوں پر مطلب اس کا مطلب بالکل ہی تبدیل ہو جاتا ہے جب ہم لا لگاتے ہیں، یعنی کہ نہیں، ایک چیز ہے تو اس کو کہہ دیا جائے نہیں ہے، لیکن ایسی چیزیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کا ذمہ لیا، تو قرآن پڑھیں، یہی دین ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، نہ صرف قرآن کافی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احادیث اتری اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ جو لوگوں پر نازل ہوا ہے نا ان پہ آپ وضاحت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ وضاحت احادیث، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، لیکن قرآن کافی نہیں ہے۔ ویسے تو یہ مکمل کتاب ہے، مطلب دین جو ہے وہ اس کے بغیر، احادیث کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی وضاحت احادیث کرتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، تو کہیں بھی قرآن مجید میں نمازوں کے کتنی رکھتے ہیں، اس میں کیا پڑھنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، کہیں ذکر نہیں ہے۔ وہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہزاروں احادیث موجود ہیں۔ تو اب جو چیز قرآن یا سنت سے علاوہ ہے وہ چیز دین نہیں ہے۔ اچھا، اب لوگ جیسے کہ وضاحت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس میں جو بات قرآن و حدیث کے مطلب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بیان کیا، جو مطلب اور معنی بیان کیا، اس کے مطابق ہے تو پھر تو وہ صحیح ہے۔ اور اگر کوئی صرف اپنی عقل سے بات کر رہا ہے اور وہ قرآن و سنت کے خلاف جا رہی ہے، پھر وہ دین نہیں ہے، پھر وہ اس کی اپنی عقلی بات ہے۔ حتیٰ کہ یہ احادیث موجود ہیں کہ جس شخص نے قرآن میں اپنی عقل سے کچھ کہا وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور اس نے غلطی کی، اگرچہ وہ بات صحیح بھی ہو، لیکن جو اپنی عقل سے قرآن میں کہے گا نا کہ میرے خیال سے اس کا یہ مطلب بنتا ہے، کوئی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی خاص مقصد کے لیے نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ اس چیز کے لیے ہے، وہ کہے کہ مجھے لگ رہا ہے یہ اس چیز کے لیے ہے، وہ غلط ہوگا۔ تو قرآن میں جو اپنی رائے دے، اپنی عقل سے بات کرتا ہے، وہ غلط ہے۔ تفکر کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، سوچنے سمجھنے کا حکم دیا گیا، تو وہ کیسے ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق ہی، کہ جو دائرہ لگا دیا گیا قرآن و سنت کا، اس سے ہم باہر جا کر نہیں سوچ سکتے، اس کے اندر رہ کر ہی سوچیں گے، خود سے نہیں کہہ سکتے اس آیت کا میرے عقل کے مطابق، میری رائے کے مطابق یہ مطلب ہے۔ تو دین بہت آسان ہے، دین بہت ہی ایسا نہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، قیماً، بالکل سیدھی ہے۔ دین ہمارا دین قیم ہے، بالکل سیدھا قائم رہنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جو بھی اختلافی بات ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فردوہ الی اللہ والرسول، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی کہ دیکھو کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیان کیا، ہر چیز کی وضاحت ہو جائے گی۔ تو یہ آیت میں نے جو آپ کو بتائی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اسی طرح کی ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس دین کی ایسی شاہراہ پر چھوڑا ہے کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، یعنی کہ کوئی کہیں ایسا اندھیرا نہیں ہے، کوئی شک، کوئی ابہام نہیں ہے کہ کوئی سمجھ نہ سکے کہ پتہ نہیں دین میں یہ بات کیسے ہے۔ اب لہٰذا آپ دیکھیں کہ آپ نے کئی لوگوں کو یہ سنا ہوگا کہ قرآن عام لوگوں کے پڑھنے کا کام نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ دیکھیں، هو الذی بعث فی الامیین رسول، اللہ تعالیٰ نے امی لوگوں میں رسول بھیجے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عطا کی اور انہوں نے پڑھا اس کو اور سمجھا۔ اس وقت یہ نہیں کہا گیا کہ یہ لوگ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، صحابہ کرام قرآن کو سمجھا کرتے تھے۔ اور قرآن سمجھنے کے لیے 17 علوم کی ضرورت ہے، یا ایسی بہت سی باتیں کہ سب خرافات ہیں اور لوگوں کو دین سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کئی جگہیں ایسی ہیں کہ لوگ قرآن کے علاوہ سب کچھ پڑھتے ہیں، قرآن کے علاوہ سب کچھ پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، احادیث نہیں، اس کے علاوہ باقی سب کچھ پڑھیں گے، تو یہ چیز جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو اس سے چپک گیا، قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک نیچے اللہ تعالیٰ نے لٹکایا ہوا ہے، تو جو قرآن کو تھام لے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا، کوئی اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب قرآن کو چھوڑ دے گا تو پھر دیکھیں وہ گمراہی میں گر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دیں۔ اس لیے اس کا جو ترجمہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا اس طرح سے ترجمہ آپ یہ کہہ لیں کہ صرف
وضاحت کے لیے ہوتا ہے، میننگ ہو سکتا ہے، یعنی کہ مفہوم ہو سکتا ہے، اور قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ہوتا۔ اس لیے کئی دفعہ ترجمے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، اس میں بے شک اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے الفاظ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں عربی سیکھ کر اس کو پڑھیں، صرف جو ترجمے کے خاص لفظ ہیں ان تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں۔ تو آپ ہر بات کو سوچ سکتے ہیں کہ یہ بات قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اس چیز میں اللہ کا حکم موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے، بس سمعنا وأطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، بس اب اپنی عقل استعمال ہم نہیں کر سکتے۔ اور جہاں پر یہ ہے کہ قیاس پھر کیا جاتا ہے، اگر کوئی واضح حکم نہیں ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سگریٹ تو نہیں تھے، کئی قسم کا آج جو نشاور چیزیں ہیں وہ موجود نہیں تھیں، اچھا ان پھر دیکھا جائے گا کہ اصول کیا بیان ہوا، قرآن میں اصول بیان کر دیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں اصول بیان کر دیے، جیسے کہ ہر نشاور چیز جو ہے وہ حرام ہے، یہ اصول ہے۔ اس پر ہم دیکھیں گے کہ جو چیز نشاور ہے، خواہ اس کا قرآن یا حدیث میں نام لیا گیا یا نہیں، وہ پھر حرام ہوگی۔ تو دین ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آپ کوئی بھی بات ہے تو لوگ اصل میں دیکھیں قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں احادیث کو، اور وہ کسی نے کہا کہ سنن نسائی نہیں پڑھتے، سنی سنائی پڑھتے ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں ایک ہے نا سنن نسائی، سنن نسائی نہیں پڑھنی، سنی سنائی پڑھنی ہے، بس دین ہمارا سارا سنی سنائی کہتے ہیں۔ اور اتنے عجیب و غریب سوال، اکثر لوگ دیکھیں کہ کیا سوال کریں گے، رات کے وقت جھاڑو دے سکتے ہیں، جمعے کو کپڑے دھو سکتے ہیں، ناخن کاٹ کر پھینکیں تو کہاں پھینکیں، ان کو کیا دفن کریں گے، اچھا جو جنازے کی چارپائی ہے اس کے پایوں کا سائز کتنا ہونا چاہیے، کفن کی لمبائی چوڑائی، اچھا یہ ہے کہ جو عقیقے کا بکرا ہے اس کی عمر، ایسے سوال دیکھیں لوگ زیادہ تر کرتے ہیں۔ یہ کہ ہم اللہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں، ہم آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، اپنے پچھلے گناہوں کی کیسے معافی مانگیں۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلے دنوں ایک سسٹر کے سوال بتائے تھے، اتنے زبردست اس نے سوال کیے تھے، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ ان کے جواب ایک دو لفظوں میں لائنوں میں تو نہیں ہو سکتے، میں تفصیل سے دوں گی۔ تو کتنے اچھے سوال تھے کہ ہم اپنے گناہوں کی کیسے تلافی کر سکتے ہیں، حقوق العباد میں ہم کیسے ایک دوسرے سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ تو واقعی جو اپنی فکر کرنے والی باتیں ہیں، سوچنے سمجھنے والی باتیں ہیں، وہ ہم کریں، صرف اس طرح کی چیزوں سے کیا ہو جائے گا، اور یہ چیزیں اکثر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی چیزیں ایسی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہ چیزیں کہ جن کا دور کہیں سے تعلق ہے اس کو لوگ پکڑ لیتے ہیں۔ آپ ایک مثال، ایک درخت ہے، اس کی جڑیں ہیں، اس کا تنا ہے، پھر اس کی شاخیں ہیں، اور پھر پتے ہیں، اور آگے سرے ہیں۔ لوگ سمجھ لیں وہ سروں کو پکڑ لیتے ہیں اور جو جڑ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جڑ اصل توحید ہے، عقائد ہیں، اور وہ جو تنا ہے پورا وہ ارکان ایمان ہے، ارکان اسلام ہے، آگے آگے پھر معاملات ہیں، اچھا نماز اور اس کے مسائل، روزے اس کے مسائل، عقیقہ کے ذبح کے مسائل، آگے 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 کے سب چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جو بیس ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں کہ آپ تنے کے اوپر سے چڑھتے چڑھتے درخت پہ چڑھ سکتے ہیں، لیکن پتوں کو پکڑ کر کبھی بھی نہیں چڑھ سکتے۔ وہ دین اس طرح سے، یعنی کہ صرف اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، فقہ کے مسائل سیکھ کر دین نہیں آتا۔ دین کیسے آتا ہے کہ ہم جب واقعی اصل کو سمجھیں گے، یہ اصل ہے تو خود بخود آگے پھر پھول کھلتے جائیں گے، اور سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا فروٹ ملے گا۔ دین بہت ہی زبردست ہے، ایمان میٹھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سویٹنس آف ایمان کا ذکر کیا، حلاوت، ایمان کی حلاوت کا، اس کے ٹیسٹ اور مٹھاس کا آپ نے ذکر کیا کہ جس نے چکھ لی بس اس کی کیا ہی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے جو بیمار جسم ہے وہ واقعی صحت مند ہو جائیں، جو دل ہمارا زنگ آلود ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اس سخت ہو کر اس پہ تالے لگ جاتے ہیں، ہم غور و فکر نہیں کرتے، اندھا ہو جاتا ہے دل، اس پہ پردے پڑ جاتے ہیں، یہ غفلت کی انتہا میں چلا جاتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں دور ہوتی ہیں تو خود بخود پھر ایمان کا ذائقہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اصل احکامات کیا ہیں۔ یہ سب کچھ میں نے آپ کو بتایا، یہ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ رجب میں لوگ کہتے ہیں شب معراج بھی آتی ہے، یعنی کہ وہ رات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر گئے۔ تو اس کی کوئی اتھینٹک ڈیٹ موجود نہیں ہے، نہ سال کے بارے میں، اور نہ ڈیٹ اس کی 27 رجب فکس ہے، اتھینٹک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کو گئے تھے۔ جس بھی رات گئے ہوں، وہ رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فضیلت والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی، لیکن امت کے لیے اس رات میں کچھ ایسا مقرر نہیں کیا گیا
کہ یہ رات ہے، اب اس میں تم نے صبح روزہ رکھنا ہے، یا پھر یہ ہے کہ ساری رات نوافل پڑھنے ہیں. یہ مقرر نہیں کیا گیا. تو جب نہیں کیا گیا پھر ہم نہیں کریں گے، اور جب مقرر کیا گیا ہے تب کریں گے. یعنی کہ سارا جو میں نے آپ کو یہ پیچھے بتایا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، قرآن اور حدیث ہی اصل دین ہے، تو بس صرف ہم اس بات کو سمجھ لیں. اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، نہ کوئی فرقے بازی کی بات ہے. مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے کہ آپ نے 27 رجب کا روزہ رکھا، یا رجب میں کوئی خاص روزے اسپیشل رجب کے لیے رکھے، نہیں رکھے، صحابہ نے رکھے، نہیں رکھے، بس اس کا مطلب ہے کہ یہ دین نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر کوئی 27 رجب کو خاص عبادت کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں جس رات معراج پہ گیا تھا اس رات تم لوگوں نے اب آئندہ اتنے اتنے نوافل پڑھنے ہیں، اتنی رات کو عبادت کرنی ہے. جب نہیں کہا تو یہ نہیں ہے، اور جس بات کا کہا گیا وہ ہم نے کرنی ہے. جیسے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اب آپ دیکھیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں نا کون سی رات لیلۃ القدر ہوگی، یقیناً وہ آخری 10 راتوں میں سے ہی ایک ہے، یہ تو ہمیں فکس پتہ ہے نا. تو پھر ہم 10 راتیں کیوں نہیں عبادت کر لیتے؟ یعنی کہ باقی بھی اگر 9 دن اور مزید عبادت کر لیں تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ یقیناً جس نے ایسا کیا اس نے لیلۃ القدر پا لی. یہ نہیں، ہمارے ہاں یہ ہے کہ شاید 27ویں رات ہی ہوتی ہے، جبکہ یہ بدلتی رہتی ہے. تو صرف طاق راتیں ہیں. پھر کئیوں کا یہ بھی اختلاف آ جاتا ہے کہ اچھا وہاں پر چاند پہلے نظر آ گیا بعد میں، یہاں پر آڈ نائٹ ہے، وہاں پر ایون نائٹ ہے، یعنی کہ جفت رات ہے، طاق رات ہے. مختصر یہ کہ اگر آپ پورا عشرہ، اور وہ بھی 9 راتیں بنتی ہیں، 30ویں رات تو وہ دوسری ہوتی ہے، یعنی کہ اگر 30ویں رات آئے تو اکثر 9 راتیں ہوتی ہیں، تو اگر ہم 9 راتیں عبادت کر لیں تو یقیناً لیلۃ القدر پا لیں گے. اس پہ لوگ محنت نہیں کرتے، اس پہ لوگ محنت نہیں کرتے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ شوال کے 6 روزے، کہا گیا کہ شوال کے 6 روزے ہیں، جس نے رمضان المبارک کے اور اس کے روزے رکھے ایسے جیسے کہ پورا سال روزے رکھے. ہر مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وائٹ ڈیز کے، یعنی کہ جن دنوں میں چاند پورا ہوتا ہے، 14 کو پورا ہوتا ہے اور 13 اور 15، یعنی کہ ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ روشن راتیں ہوتی ہیں، اس لیے ان کو وائٹ ڈیز کہا گیا، ایام بیض یا ایام بیض بھی ان کو کہا جاتا ہے. تو یہ 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، حکم بھی دیا ان کے رکھنے کا. ہر منڈے اور تھرسڈے، پیر جمعرات کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے سامنے پیش ہوں، ان دنوں میں اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں، یعنی کہ ایک عاجزی والی کیفیت ہو. روزے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں بندہ ایک عاجزی کی حالت میں ہوتا ہے. تو اللہ کے سامنے میرے عمل جب پیش ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے. وہ اکثر دیکھیں لوگ نہیں رکھتے، ہاں کچھ لوگ اللہ کے فضل سے اس چیز میں پابند ہوتے ہیں، لیکن نہیں. اور جو ایسی چیزیں کہ دیکھیں یہ ختم دلا لیں، جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں نا وہ بڑی عام ہیں، روزے رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے، وہ اتنا رواج نہیں ہے کہ روزے رکھے جائیں، کیونکہ روزہ رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے. اور اس طرح کے ختم اور چیزیں، ایسی چیزوں سے جو نفس پر یہ لذت والی ہیں، وہ کام شروع کیے ہوئے ہیں دین میں. اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. پھر 9 ذی الحجہ کا روزہ خاص طور پر، یعنی یوم عرفہ کا روزہ، 10 ذی الحجہ کے روزے، اور یا پھر آپ نے فرمایا کہ ہر مہینے 3 روزے. ایک حدیث میں ہے ہر مہینے 2 روزے، اور ایک حدیث میں ہر مہینے 1 روزے کا بھی ذکر ہے. کسی بھی دن آپ رکھ لیں، کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں، پابندی بھی نہیں ہے کہ اچھا اگر پیر جمعرات کو پابندی نہیں ہو سکتی، 13، 14، 15 تاریخ کو پابندی نہیں ہو سکتی، کسی بھی دن رکھ لیں، ترتیب سے رکھیں، یعنی کہ لگاتار، یا ویسے رکھ لیں، آپ کی مرضی ہے. تو جو چیز ہمارے پہ چھوڑ دی گئی، دیکھیں بیان کی گئی ہے یہ بھی، لیکن جب 27 رجب کا یا ویسے رجب کے روزوں کا ذکر ہی نہیں تو ہم نہیں رکھیں گے. اب محرم الحرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ محرم کے روزے پسند ہیں، یعنی کہ محرم کے روزے اللہ کو پسند ہیں. اور ان کا اس طرح سے کوئی خاص اجر نہیں رکھا گیا کہ آپ 10 روزے رکھیں گے، 5 رکھیں گے، 6 رکھیں گے تو آپ کو اجر ملے گا. یعنی کہ کوئی محرم کے مہینے میں کتنے بھی روزے رکھے، ایک رکھ لے، زیادہ رکھ لے، اللہ کو وہ روزے رمضان کے بعد سب سے زیادہ پسند ہیں. اور 10 تاریخ کے روزے کا خاص اجر ہے کہ اس دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ خاص طور پر بیان کیا گیا. اور یہ بھی ہے کہ یہودی چونکہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، تو یا ایک پہلے یا ایک بعد میں اور ساتھ ملا لیں تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے. لیکن وہ ایک بہت زیادہ تاکید میں نہیں آتا کہ اگر آپ میں سے کوئی نہیں رکھ سکتا 2 روزے تو صرف 10 محرم کا بھی رکھ لے تو اس کو اجر ملے گا. اب رجب کے مہینوں کا اس طرح سے رجب کے مہینے کے روزوں کا ذکر نہیں ہے. پھر شعبان کے روزے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے،
شعبان میں روزوں کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ یہ آپ کا اپنا عمل ہے کہ آپ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، لیکن آپ نے امت کو شعبان میں روزے رکھنے کا حکم نہیں فرمایا، اور بلکہ وہ لوگ جو نفلی روزوں کے عادی نہیں ہوتے، یعنی کہ کچھ تو ہوتے ہیں نا بار بار لگاتار رکھنے ہیں، پیر کو جمعرات کو بار بار ان کی عادت ہے روزہ رکھنا، ان کے لیے نہیں، لیکن جس کی عادت نہیں ہے وہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھے گا، کیونکہ روزہ رکھنے سے پھر بھی تھوڑی سی جسم میں تکلیف آتی ہے، کمزوری آ سکتی ہے، تو تاکہ وہ فریش رہے اور رمضان کے روزے رکھ سکے۔ پھر ہمیں کہا گیا کہ ہاں اگر فرض پورے کرنے ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن نفل روزے 15 تاریخ کے بعد، 15 شعبان کے بعد نہیں رکھے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک خاص عمل تھا صرف آپ کے لیے کہ آپ وصال کے روزے رکھتے تھے، یعنی کہ ملا کر روزہ رکھا، افطار نہیں کیا اور نہ سحری کی، اور اگلا روزہ شروع ہو گیا، اور پھر اگلے دن دوسرا دن ہے، آپ نے کچھ بھی کھانا نہیں کھایا، افطار نہیں کیا، نہ تیسرے دن کی سحری کی اور تیسرا روزہ رکھ لیا۔ تو کچھ جب صحابہ نے بھی ایسا کرنا شروع کیا تو آپ نے منع کر دیا، آپ نے کہا کہ میں نبی ہوں، میں اس چیز کی طاقت رکھتا ہوں، تم لوگ نہیں رکھتے، یہ آپ کا اپنا عمل ہے، لیکن آپ نے امت کو اس سے منع کر دیا کہ امت ایسا نہیں کر سکتی، اس کے لیے سحر اور افطار لازمی ہے، اگر لگاتار روزے رکھنے ہیں تو افطار بھی کریں گے، اور سحری میں برکت رکھی گئی ہے۔ تو ہر چیز موجود ہے، تو جس چیز کا دیکھیں دین میں وجود ہی نہیں ہے، ہم خود سے اس کو کیسے مقرر کر سکتے ہیں؟ اچھا، پھر یہاں پر ایک اور بات آتی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں اچھا رکھ لیں گے تو کیا فرق پڑے گا، نیکی ہے نا۔ اچھا وہ لوگ جو بالکل روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، اگر رجب کا ایک روزہ رکھ لیں یا ساری رات عبادت کر لیں تو اچھا نہیں ہے ان کے نامہ اعمال میں ثواب چلا جائے؟ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین میں تبدیلی کر رہے ہیں، وہ پھر اپنی مرضی آ جاتی ہے، دین میں ہماری اپنی مرضی نہیں آتی۔ دیکھیں ہمارے ملک میں یا کسی بھی ملک میں دنیا کے، انسانوں کا ہی بنائے ہوئے قوانین چل رہے ہیں، تو کوئی عام انسان یہ جرات نہیں رکھتا کہ قانون توڑ دے، توڑے گا تو اس کو سزا ملے گی، تو ہم اللہ کے بنائے ہوئے قانون کیسے توڑ سکتے ہیں، یا اس میں تبدیلی کیسے کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے؟ اب دیکھیں ٹریفک رولز ہیں، ہر جگہ کے رولز ہوتے ہیں، کوئی کہے نہیں میری یہ اپنی مرضی ہے، خلاف ورزی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور وہ قوانین کس نے بنائے؟ انسانوں نے، ہمارے جیسے انسانوں نے بنائے ہیں، ہم ان کو نہیں توڑ سکتے، ہم پر وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں، توڑیں گے سزا ملے گی، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کیسے توڑتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، نہ ہی ہم بدل سکتے ہیں تو پھر اللہ کا دین کیسے ہم خود سے بدل دیں؟ تو اس چیز میں قطعاً، یعنی کہ جو پھر اس کو کہا گیا بدعت، بدعت وہ چیز ہے، ایسا عمل جس کو دین میں نیکی سمجھ کر کیا جائے، وہ دین کا حصہ سمجھا جائے اور اس کو نیکی سمجھ کر کیا جائے، لیکن وہ کام نہ اللہ نے حکم دیا ہو اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، دین میں اس کا وجود نہیں ہے، اس چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ اس کی یہ تعریف نہیں ہے، کئی لوگ یہ اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اب ہے تو وہ بدعت ہے، نہیں اس طرح سے تو بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے، یعنی کہ بہت کچھ ہی، سب کچھ ہی تبدیل ہو چکا ہے، حتیٰ کہ اپنا ایریا چھوڑیں، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، جس ملک میں، اس کو چھوڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ ولادت فرمائی، آپ کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، آپ کے مکانات تھے، اب وہ کچھ بھی موجود نہیں ہے اس طرح سے، یعنی کہ وہ جگہ وہاں پر موجود نہیں ہے، مسجد نبوی اس حالت میں نہیں ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اتنی زیادہ ایکسٹینڈ ہو چکی ہے، تو پھر بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی آج ہے تو وہ بدعت ہے؟ دین کا کام، دین کے کاموں میں سے جو چیز دین کے احکامات میں سے، اور پھر جس کام کو نیکی سمجھ کر کیا جائے، اب پھر لوگ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھیں اینک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، اینک لگانا بھی بدعت ہوا، چائے پینا بھی بدعت ہوا، گاڑیوں میں سفر کرنا بدعت ہوا، بیڈ پر سونا بدعت ہوا، موبائل کا استعمال بدعت ہوا، یہ چیزیں ہم ثواب سمجھ کر تو نہیں کرتے، یہ دین کا حصہ تو نہیں ہے، اینک لگانا دین کا حصہ نہیں ہے، بیڈ پر سونا، چائے پینا، سفر کرنا یہ دین کا حصہ نہیں ہے، وہ کام جس کو نیکی اور ثواب سمجھ کر کیا جائے، جیسے کہ اگر رجب کی عبادت ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مقرر ہے اور اس کے کرنے سے ثواب ملے گا، کوئی خاص ثواب ملے گا، پھر یہ بدعت ہوگی، جو کام اللہ اور اس کے رسول نے مقرر نہیں کیا۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، جیسے کہ لوگ جمعے والے دن ایک دوسرے کو جمعہ مبارک کا میسج کرتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں اچھا اس میں حرج کیا ہے؟ جمعۃ المبارک خود حدیث میں اس کو مبارک دن کہا گیا، اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ پورے ہفتے میں سے جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے عظیم ترین دن جمعہ ہے، اس دن جمعے کی نماز رکھی گئی،
اجر ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ دن آئے تو اس کی مبارک دیں۔ اب لوگ دیکھیں جب سے یہ سوشل میڈیا شروع ہوا تو فیس بک پر، واٹس ایپ پہ آگے آگے یہ چیز پھیلنی شروع ہوگی، جمعہ مبارک جمعہ مبارک۔ اب یہ ہمارے سامنے چیز شروع ہوئی ہے، اور 40-50 سال بعد جب ایک نسل اگلی آ جائے گی نا تو وہ کہیں گے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے، تو یہ پھر دین کا حصہ ہی ہوگا۔ یوں چیزیں بگڑتے بگڑتے دین کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو جمعہ مبارک کہنے میں قطعاً کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو اس نیت سے کہا جائے کہ یہ کہیں گے تو ثواب ہوگا، ایسا سٹیٹس لگائیں گے تو ثواب ہوگا، پھر یہ بدعت میں آ جائے گا۔ جو کام ثواب کی نیت سے کریں وہ چیز بدعت میں آ جائے گی۔ یہی تو بات ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اب قرآن اور حدیث کے بعد کیا کچھ اور باقی ہے کہ جس کو لوگوں نے ماننا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہم پر تمام نہیں کر دیں؟ کوئی نیکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا تو نہیں لی کہ یہ لوگ کریں اور کامیاب ہو جائیں؟ سب کچھ بتا دیا گیا۔ ایک حدیث اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ نا پروانوں کی طرح، جیسے پروانے آگ پر نہیں بھاگ بھاگ کر جاتے، تو تم لوگ جہنم کی طرف لپک لپک کر جاتے، اور میں کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں پیچھے کر رہا ہوں، اس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آپ تو اتنے حریص تھے، آپ کے لیے لفظ استعمال کیا گیا کہ شدید خواہش مند، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پر تکلیف ہے وہ بہت ناگوار ان کو گزرتی ہے، اور تمہاری بھلائی کے شدید خواہش مند ہیں۔ اور کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ کئی جگہ قرآن میں آپ کو کہا گیا فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، ان پر حسرت کر کر کے اپنی جان، آپ کی جان نہ جاتی رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ لوگوں کی بھلائی کے خواہش مند تھے، تو کیا آپ نے نعوذ باللہ کچھ چھپا لیا کہ جو ہمیں نہیں بتایا، دین کا حصہ تھا یا ثواب والا عمل تھا اور آپ نے ہمیں بتایا نہیں؟ ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، اور ہمارے لیے کافی ہے۔ اور آج کل تو اللہ کے فضل سے پہلے پھر بھی کتابیں ساری موجود تھیں لیکن بند تھیں، اب سب کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں احادیث کی، یعنی کہ پہلے کوئی شخص کوئی کتاب حاصل کر سکتا تھا اور اس کا علم اس کے پاس ہوتا تھا، اب ریسرچ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو اب ہر چیز ہمارے سامنے ہے۔ احادیث کی تخریج، احادیث کی صحت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، صحابہ کا عمل، تو اگرچہ یہ بات تو نہیں کی جا سکتی کہ اس زمانے کے جو اسکالر ہیں ان کے پاس وہ شاید درجے میں زیادہ ہیں، بے شک درجے میں پہلے لوگ ہی زیادہ تھے، صحابہ کرام، اور کیونکہ بعد میں آنے والے درجہ بدرجہ ہیں، لیکن علم جو ہے بہت زیادہ وسیع ہو چکا ہے، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، تو پھر ہم اس کے باوجود بھی ہر درمی اور ضد نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم پر رحمت فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے حوض کوثر پر۔ آپ دیکھیں کہ آپ جیسے کہ کسی شادی کے فنکشن میں آپ نے جانا ہے، کوئی عام ہو تو آپ اتنا خیال نہیں کرتے، لیکن اسپیشلی اگر آپ کی فیملی میں شادی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا مینیو کیا ہوگا، کیا پکا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، خاص طور پر یہ چیز آپ انتظار کرتے ہیں، یعنی کہ اس چیز کی اہمیت کچھ بڑھ جاتی ہے۔ یا آپ کسی کے ہاں ویسے گیسٹ جاتے ہیں تو انتظار کر رہے تھے اچھا کیا پک رہا ہوگا، کئی دفعہ وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کیا پکائیں، اگر آپ اپنی کوئی پسند کی چیز بتا دیتے ہیں تو پھر خوش ہوتے ہیں اچھا یہ چیز بن رہی ہوگی، فلاں آنٹی فلاں یہ فلاں چیز بہت مزے کی بناتے ہیں، ہم جا کر کھائیں گے۔ تو آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو ہم نے نہیں دیکھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ بعد میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اور وہ اپنے سب جان و مال کے بدلے مجھے دیکھنا پسند کریں گے، کہ وہ سب دے دیں اور مجھے دیکھ لیں، یہ ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو دیکھیں کہ وہ قیامت کا دن جو مومن بندے نے اس دنیا میں اچھی اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری، وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف غم نہیں ہوگا، نہ ان کو بڑی گھبراہٹ نقصان دے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہوں گے۔ اور لوگوں نے پوچھا صحابہ کرام نے کہ آپ ہمیں پہچانتے ہیں؟ تو اس دن جب مطلب امت زیادہ ہوگی تو آپ اپنی قوم کو کیسے پہچان لیں گے، اپنی امت کو کیسے پہچان لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے اعضاء سے، باقی امتوں کے لیے یہ چیز خاص نہیں ہے، ہمارے لیے ہے کہ ہمارے جو وضو کے اعضاء جہاں جہاں تک پانی جاتا ہے، یہ بازو، یہ سر، کان، یہ سب کچھ، اور پاؤں، یہ چمک رہے ہوں گے، اس میں سے ایسے لائٹ نکل رہی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ تو حوض کوثر پر انتظار کر رہے ہوں گے۔ حوض کوثر یا تو ایک خاص حوض ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، ایک جنت کی بھی نہر ہے کوثر، یا ادھر سے ہی
آ رہی ہے، یہ حوض جو ہے یہ جنت کی نہر سے ہی آئے گا یا پھر یہ الگ سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، اور جو ایک دفعہ پی لے گا اس کو دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جس نے نہیں پیا اس کی کبھی پیاس ختم نہیں ہو سکتی. اور ایسے بہترین جو برتن ہیں ان میں دیا جائے گا کہ جیسے آسمان پر ستارے چمک رہے ہوں، اتنے بہترین برتن ہوں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عطا فرمائیں گے، یعنی کہ خود دیکھیں کہ جو اگر آپ جائیں مہمان آپ کو خود ڈال کر دے یا سامنے لا کر رکھ دیا، اب خود پکڑ رہے ہیں، وہ ایک بات اور ہوتی ہے. جو آپ کو خود لا کر دیتا ہے اس کی بات اور ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پلا رہے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ جب آئیں گے اور میں ان کو پانی پلانے لگوں گا تو فرشتے ان کو پیچھے کر دیں گے. تو میں کہوں گا کیا میری امت کے لوگ نہیں ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے بعد میں کیا نئے نئے کام نکال لیے دین میں اور الٹے ہی پھرتے چلے گئے. تو میں پھر ان سے کہوں گا سوہ کن کے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، کہ دین میں نئے کام کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے یعنی کہ اتنا انتظار کہ ہم حوض کوثر پر جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں، آپ ہمیں حوض کوثر پلائیں، تو چہ جائے کہ بدعت کی وجہ سے، ایسے کاموں کی وجہ سے ہم اسی سے محروم ہو جائیں. یہ سختی اور غلطی ہے. یہ اس چیز کی قباحت ہے کہ اچھا روزہ رکھ لینے میں حرج ہی کیا ہے، اچھا کر لینے میں کیا حرج ہے. جو ساری کبھی اس نے تہجد نہیں پڑھی، ایک رات پڑھ لے گا تو کیا اچھا نہیں ہے، ثواب نہیں مل جائے گا؟ یہ چیزیں ثواب نہیں ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق دے. جہاں جہاں ہماری غلطی ہے، ہر شخص خطا کار اور گناہ گار ہے، کوئی بھی پرفیکٹ اور مکمل نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں، اپنی غلطیاں تلاش کیا کریں، اصلاح کی کوشش کیا کریں. ہم کبھی بھی علم کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے، ہر جگہ کہیں نہ کہیں کسی شخص کی غلطی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت دیں، ہماری غلطیاں دور فرمائیں، ہماری اصلاح کریں اور ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.